اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک جہت مقرر ہے، ایک طرف مقرر ہے، وہ مولیہا، وہ اس کی طرف اپنا رخ کرنے والا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم سبقت کرو نیکیوں کی طرف، دوڑ لگاؤ نیکیوں کی طرف۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا، تم جہاں بھی ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، تم سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت، اور جس جگہ بھی آپ کہیں نکلیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، پس آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جس جگہ بھی جہاں بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں بھی تم ہو اے ایمان والو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، پس تم بھی پھیر دو اپنے چہروں کو اس کی طرف۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کو تمہارے اوپر کوئی حجت، کوئی الزام۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، پس آپ ان سے نہ ڈریں۔ وَاخْشَوْنِي، آپ مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دوں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148، 149 اور 150۔ آج کے درس میں یہ 3 آیتیں تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ترجمہ سنا ہے۔ ان آیات کا پچھلی آیات سے ربط کیا ہے کہ تحویل قبلہ کا جو حکم ہے، قبلے کا پھرنے کا، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کا یہ جو حکم ہے، اس کو نازل کرنے کے ساتھ ہی اللہ نے بتلا دیا کہ بے وقوف لوگ یعنی متعصب یہود و نصارہ جو ہوں گے، وہ یہ ضرور اعتراض کریں گے کہ تحویل قبلہ کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی ہے۔ مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اعتراضات کو خاطر میں نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ بیت المقدس کا جو استقبال ہے یہ عارضی حکم تھا۔ ہم نے عارضی طور پر بیت المقدس کی طرف آپ کو حکم دیا تھا، اور کوئی خاص مصلحت تھی اس کے تحت ہم نے حکم دیا تھا۔ مستقل قبلہ تو آپ کا بیت اللہ شریف ہے، جس کا حکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش کے پیش نظر دے دیا گیا۔ یہ تقرر پر نیا نہیں ہے، بلکہ سابقہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان میں موجود تھا کہ آخری دور اور آخری نبی کا قبلہ وہی خانہ کعبہ ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے۔ اور اس میں اہل کتاب کے لیے آزمائش کا بھی سامان تھا کہ ان میں سے کون ہے جو اللہ کے نازل کردہ حکم کا جو ہے وہ اتباع کرنے والا ہے، پیروی کرنے والا ہے، اور قبلہ کی طرف، قبلہ ابراہیمی کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ لہذا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی بھی دی گئی کہ ان کے بیہودہ اعتراضات کی آپ پرواہ نہ کریں، بلکہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اسی پر گامزن رہیں، اسی پر چلتے رہیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پچھلی آیتوں کے آخر میں اللہ نے فرمایا تھا آپ کسی قسم کا کوئی شک، کوئی تردد آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ اب ان آیات کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ ایک اصولی بات اس آیت کے اس حصے میں اللہ نے بیان فرمائی کہ ہر امت کے لیے ایک جہت ہوتی ہے، ایک طرف ہوتی ہے، ایک توجہ کی جو ہے رخ ہوتا ہے ان کا، جس کی طرف وہ امت اپنا رخ کرتی ہے، اور اس امت کی وہ جہت مقرر ہوتی ہے۔ اب یہ جہت صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہوتی ہے، اور محرف بھی ہوتی ہے۔ صحیح تو وہی ہوگی جو وحی کے مطابق ہوگی، جو اللہ نے دی ہوگی۔ جو خود اپنے منشے سے، اپنی خواہشات سے کوئی آدمی کسی طرف رخ کرتا ہے تو یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ محرف یعنی تحریف، کہ رخ تو اللہ نے دیا ہو بیت اللہ کی طرف اور کر لے بیت المقدس کی طرف، یہ تحریف کر دینا، دین میں کسی حکم کو بدل دینا۔ تاہم اللہ نے یہاں یہ بتایا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک امت کا قبلہ ضرور مقرر ہے۔ پھر آخری امت کے لیے اللہ نے بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر فرمایا
جب یہ ایک اصول موجود ہے تو پھر اہل کتاب کو مسلمانوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ان کو معترض نہیں ہونا چاہیے، ایسا کرنا سخت نا انصافی کی بات ہے۔ اور دوسری بات اللہ نے یہاں اس سے یہ بھی واضح ہو گئی کہ استقبال قبلہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے ایک حکم ہے، اور یہ فرعی حکم ہے، اصولی حکم نہیں۔ یاد رکھیں جس طرح پیچھے دین، ملت اور شریعت کی میں نے تعریف کی تھی کہ دین وہ اصول ہیں جو ہر مذہب میں، ہر نبی کے جو ہے شریعت میں وہ ایک ہی رہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہاں شریعت بدلتی رہی ہے، کسی جگہ اللہ نے کوئی دوسرا حکم دے دیا، کسی کو دوسرا حکم دے دیا، کسی کے لیے ایک چیز حلال تھی دوسری امت کے لیے وہ جو ہے حرام تھی۔ تو اس طرح کے احکامات جو ہیں جو شریعت میں ہیں وہ اللہ کے حکم سے تبدیلیاں آتی رہی ہیں، لیکن دین کے اندر جو اصولی چیزیں تھیں تو قبلہ کوئی اصولیات میں سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر رسالت کا مسئلہ ہے، یہ اصولیات میں سے ہے، آخرت کا مسئلہ ہے یہ اصولیات میں سے ہے، اصول ہے۔ اور اسی طرح توحید کا مسئلہ ہے، کسی نبی اور کسی زمانے میں بھی توحید کے اندر اللہ نے کوئی تبدیلی نہیں کی کہ تھوڑا بہت اس کو شریک کر لیا جائے، اس کو شریک کر لیا، نہیں، کسی طرح کے توحید ایک ہی رہی ہے۔ اسی طرح رسالت کا مسئلہ بھی، آخرت کا مسئلہ بھی، یہ عقیدے اصولی عقیدے ہیں۔ جہاں تک قبلہ کی بات ہے، قبلہ فروعی مسائل میں سے ہے کہ اللہ نے کسی ایک قوم کو کسی ایک رخ کی طرف حکم دے دیا، کسی دوسری قوم کو دوسری رخ کی طرف حکم دے دیا، تو اس لیے یہ ایک معمولی بات ہے، فروعی مسائل میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ نکلا کہ فروعی مسائل کو اصولی نہیں بنانا چاہیے۔ جیسے ہم اصول میں امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، یہ چاروں کے چاروں مسلک اہل سنت والجماعت کے ہیں۔ ان میں سے ایک نئی قوم نکلی ہے جو غیر مقلدین ہے، یہ فروعی مسائل کو اٹھا کے امت کے اندر جھگڑا پیدا کرتے ہیں۔ بھائی حضور نے رفع یدین کیا ہے، حضور نے رفع یدین نہیں بھی کیا، حضور نے آمین اونچی کہی ہے، آمین آستہ بھی کہی ہے۔ اب یہاں جو ائمہ کا اختلاف ہوا ہے وہ فروعی مسائل میں وہ صرف افضل اور غیر افضل کا ہے۔ ہمارے امام صاحب کہتے ہیں کہ شروع میں جس طرح نماز بن رہی تھی، نماز کی 2 رکعتیں تھیں، کسی کی 4 رکعتیں تھیں، رکعتیں اوپر نیچے ہو رہی تھی، اور نماز میں جو ہے پہلے بولنا جائز بھی تھا، پہلے آتے تھے رکعت بھی پوچھ لیتے تھے، بول لیتے تھے، سلام دعا بھی کر لیتے تھے، پھر اللہ نے وہ بھی منع کر دیا، تو نماز کی تکمیل ہو رہی تھی۔ تو رفع یدین بھی شروع میں اللہ کے نبی نے کیا ہے اور اللہ کا حکم تھا، لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، تو اس لیے افضل یہ ہے کہ رفع یدین نہ کیا جائے۔ تو یہ ہمارا جو ائمہ کا اختلاف ہے یہ افضل اور غیر افضل کا ہے، جائز ناجائز کا نہیں۔ لیکن یہ غیر مقلدین اس کو جائز ناجائز کا بنا کے امت کے اندر ایک تفرقہ پیدا کر۔ آپ دیکھیں بیت اللہ میں آپ دیکھیں گے وہاں رفع یدین کرنے والے بھی ہوں گے، رفع یدین نہ کرنے والے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، ساری دنیا سے جس طرح آتے ہیں، تو اس لیے یہ کوئی جھگڑوں کی بات نہیں۔ تو یہاں جو قبلہ ہے، قبلہ جو ہے یہ ایک فروعی مسئلہ ہے، تو امت کے لیے فروعی مسئلہ ہے، اس لیے اس کو لے کے جو ہے گویا کہ یہود و نصارہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ اس کو لے کر مسلمانوں پر اعتراض نہ کریں، اللہ کے نبی پر اعتراض نہ کریں، یہ انصاف پسند لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اور آگے جو ہے اللہ نے اصل مقصد کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اصل مقصد تو عبادت الہی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ جہت کا تعین جو ہوتا ہے، جہت اور طرف جو ہے کسی طرف کو مقرر کرنا، یہ محض توجہ کے لیے ہوتا ہے، تاکہ جو ہے توجہ ہو جائے، مرکزیت پیدا ہو جائے، امت ایک ہی طرف رخ کر لے، تو ہے اس لیے، ورنہ مشرق اور مغرب سارے اللہ کے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ کو وہاں پاؤ گے، سارے ہر طرف اللہ موجود ہے۔ لیکن یہ جہت کا مقرر کر دینا کہ آپ نے اس رخ پہ جو ہے، یہ ایک تو مرکزیت کے لیے ہے کہ تاکہ مرکز ایک ہو جائے، یہ نہ ہو کہ مسجد میں کھڑے ہو ایک کا رخ ادھر ہو ایک کا رخ ادھر ہے، یعنی مرکزیت ختم ہو جائے۔ یہ تو مرکزیت کے لیے کہ سب کا رخ اس طرف ہونا چاہیے۔ دوسرا عبادت الہی اصل ہے کہ عبادت الہی کے لیے توجہ کی ضرورت ہے، اللہ نے ایک رخ کی طرف کر دیا تاکہ توجہ سب کی ایک ہو جائے، تو ورنہ جو ہے اس سے زیادہ اس کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آگے بنیادی اور اصل چیز فرمایا فاستبقوا الخیرات، اصل اور بنیادی چیز نیکی ہے، نیکیوں کی طرف سبقت حاصل کرو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہاں اللہ نے استقباق فرمایا فاستبق، کہ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ نیکی کرو، فرمایا کہ فاستبقوا، دوڑ کے جاؤ،
ٹھیک ہے، نیکی کو جلدی جلدی حاصل کرو. تو یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے سامنے زندگی میں نیکی کے مواقع آتے ہیں بہت سارا. کبھی ایک جگہ اعلان ہو رہا تھا مسجد میں کہ ہم نے مسجد تعمیر کرنی ہے، کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں ضرورت مندوں کے لیے اعلان ہوتا ہے، وہاں اس کے پاس وسعت ہوتی ہے زیادہ نہ ہو تو 10-20 روپے دینے کی، لیکن وہاں بھی اگر نہیں دے گا تو یہ نیکی کا موقع کھو رہا ہے. اس نے خود اپنی نیکی کی جگہ جو ہے نیکی کو حاصل نہیں کیا. تو یہاں اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، جب کبھی آپ کو موقع ملے کہ جو نیکی کا موقع ہو تو اس میں آپ کو دوڑ کے جانا چاہیے، دوڑ کے نیکی کو حاصل کرنا چاہیے. تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ نیک عمل کریں گے تو شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ آدمی نیک عمل نہ کر سکے، یہ بالکل اس سے بچ جائے. اگر آپ اس کی طرف چل جائیں گے اور وہ نیکی کرنے لگیں گے تو پھر طرح طرح کے وسوسے ڈالیں گے کہ اچھا آپ نے تو وہ کام بھی کروانا ہے، اچھا تو آپ نے کمیٹی بھی دینی ہے، ابھی جو ہے اس مہینے کا جو ہے اوپر سے بل بھی آ گئے ہیں، اچھا یہ قرضہ بھی ہے، یہ فلاں ہے، اور اس طرح کی چیزیں ذہن میں ڈالتا ہے. اچھا یہ ابھی تھوڑی رقم آپ دے رہے ہیں، اگلے مہینے جب تنخواہ ملے گی تو زیادہ رقم دے دینا. یعنی اس کی کوشش ہوتی ہے پہلے تو بندہ چل کے نہ جائے، وہ کام کرے ہی نہ، اگر کرنے لگے تو طرح طرح کی جو ہے وہ اس میں اس کے ہیلے بانے ڈال دیتا ہے تاکہ وہ یہ اس کام سے رک جائے. اچھا تیسرا ہتھیار جو اس کا ہوتا ہے کہ آدمی کر لے، وہ نیکی کر لے، وہ صدقہ خیرات کر لے، اس کے بعد اس کے اندر ریاکاری پیدا کرتا ہے. اچھا یار تو بڑا صدقہ کرنے والا ہے، دیکھو تو نے اللہ کے راستے میں اتنا دے دیا، ٹھیک ہے، تو نے یہ دے دیا، تیرا تو احسان ہو گیا ان پر. جو ہی اس کے دل میں یہ باتیں آتی ہیں اور وہ اس کو سامنے لے کے آتا ہے، اس کی پھر بھی نیکی ضائع ہو جاتی ہے. تو یعنی شیطان ہمارا انہ لکم عدو مبین، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہارا واضح دشمن ہے، بالکل ننگا سامنے دشمن ہے. ایک دشمن چھپا ہوتا ہے اس سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، جو دشمن سامنے ہو اس سے بندہ بچاؤ بھی کر سکتا ہے. تو اللہ نے یہ فرمایا کہ واضح دشمن ہے، ٹھیک ہے، یہ ہر طرف سے آتا ہے اور ہر طرح کے خیالات ڈال کے اور ہر طرح کی کوشش کر کے کہ انسان جو ہے نیکیوں سے بچ جائے. اس لیے تمہارے لیے اصل اور بنیادی چیز تو نیکی کرنا ہے. تو فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف سبقت حاصل کرو، ان فروعی مسائل کے اندر نہ الجھو. اور آگے اللہ نے فرمایا اینما تکونوا، تم جہاں بھی ہوگے، جو آدمی جہاں جہاں بھی مرے گا، چاہے سمندر میں مرے، چاہے پہاڑوں میں، چاہے جنگلوں کے اندر، چاہے دنیا کے کسی کونے میں، تم جہاں بھی ہوگے یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا. اللہ سب کو اکٹھا کرے گا اور پھر آخرت میں بھی سب کو اکٹھا کر کے سب کا محاسبہ اللہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر کے سب کا رخ ادھر مقرر کر دیا اور سب کو اس پر جمع فرما دیا. اللہ نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو قبلے پر جمع فرما دیا. تو یہاں گویا کہ یہ بات بتانی مقصود ہے کہ جس طرح ایک قبلے پر مسلمانوں کو جمع کیا گیا، اللہ دنیا میں بھی اسی طرح جمع کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تم کو جمع کرے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی، 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا. یہ 3 چیزیں جب تمہارے سامنے آ جائیں ان میں بالکل دیر نہ کرنا. الصلاۃ اذا اتت، یعنی نماز کا جب وقت ہو جائے تو تاخیر نہ کرنا، کام کاج چھوڑ دینا. یہ نہ ہو کہ نماز اگر تم کو ابھی پڑھتا ہوں ابھی پڑھتا ہوں، بس کرتے کرتے جو ہے وقت نکل جائے گا. تو اس لیے نماز کا جب وقت آ جائے، اذان ہو جائے، ہر کام کاج چھوڑ کے فوراً جو ہے نماز کی طرف. اور دوسرا حضور نے حکم فرمایا والجنازۃ اذا حضرت، کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو جلد پڑھو، تاخیر نہ کرو. تو ہمارے جنازوں میں بھی دیر کی جاتی ہے، بعض دفعہ جو ہے میت زور کے وقت فوت ہوتا ہے، اگلے دن جا کے جو ہے صبح 11-12 بجے جو ہے اس کا جنازہ رکھا جاتا ہے. تو جنازوں کے اندر اتنی تاخیر کرنا یہ سنت کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے. بس اتنا وقت جس میں لوگوں کو اطلاع ہو جائے اور قبر تیار ہو جائے، بس یہ جو 2-4 گھنٹے ہوتے ہیں، 5 گھنٹے، اس کا اعلان کر دیا جائے اور اس کے بعد اس کو دفن کر دیا جائے. تو حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ دوسری چیز والجنازۃ اذا حضرت، کہ جنازہ جب اس کا تیار ہو جائے، کفن دفن جو ہے بالکل تیار ہو جائے، اس میں تاخیر نہ کرو. اور تیسرا حضور نے فرمایا والایم اذا وجدت لها کفوا، کہ جب بے نکاح کا ہمسر مل جائے، جب بے نکاح وہ مرد ہو یا عورت ہو جس کا نکاح نہیں ہوا، جب اس کا جوڑا مل جائے، اس کا رشتہ مل جائے تو نکاح میں تاخیر نہ کرو. تو اس لیے ہمارے ہاں اس میں بھی بڑی کمی کوتاہی ہوتی ہے. کئی رشتے آتے ہیں بچیوں کے، کئی رشتے آتے ہیں، ہم ٹکراتے رہتے ہیں، پھر وہ 30-35 سال کی آتی ہیں، پھر رشتے جو ہیں 30 سال کے بعد آنا بند ہو جاتے ہیں. پھر آتے ہیں جی مولوی صاحب اب کسی نے تعویذ کر دیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پہلے بڑے رشتے آتے تھے ابھی رشتہ کوئی نہیں آ رہا. بھئی کیسے آئیں گے؟ اس کا ایک وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بچی جب 17-18 سال کی ہوتی ہے،
19-20 साल की होती है उसके रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। मुनासिब रिश्ता मिल जाए उसकी फ़ौरन रुखसती कर देनी चाहिए। अब उसको ये नहीं देखना चाहिए उसके हम दुनिया के इतने जो है ख्वाब सोचे होते हैं उतने देखते हैं, अपनी हमसरी का कोई मिल जाए बराबरी का तो उसमें रिश्ता कर देना चाहिए। इसी तरह जब कोई मुतल्लका औरत है तो उसके रिश्ते में देर नहीं करनी चाहिए। किसी को तलाक हो जाए या किसी जो है कोई बेवा हो जाए तो ऐसे रिश्तों को जल्द अज जल्द करना चाहिए जो है, ताकि मुआशरे के अंदर इंतशार पैदा ना हो। आप देखें कि जितने हम निकाह को देर से कर रहे हैं, अब जो है जिस तरह हमें प्यास लगती है, हमें ज़रूरत पड़ती है, हम मरने लगते हैं अगर पानी ना मिले। जिस तरह हमें भूख लगती है तो 2-3 दिन से ज़्यादा हम भूखे नहीं रह सकते, मर जाएंगे। इसी तरह जो शहवत है, शहवत का भी यही है, जब आदमी बच्चा बच्ची जवान हो जाते हैं, जवान होने के बाद उनका तकाजा होता है कि वो शहवत को पूरा करें। अगर वो हम उनको सही रास्ता नहीं देंगे तो वो गलत रास्ते इख्तियार करेंगे। जब गलत रास्ता इख्तियार होगा तो मुआशरा तबाह हो जाएगा। आज यूरोप को देखें कि उन्होंने हर गलत रास्ता इख्तियार किया। तो इसीलिए निकाह पर के फ़ज़ाइल में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि अपनी बीवी से मोहब्बत करने पर भी सदक़े का सवाब है, उसको अपने हाथ से खाना खिलाने का भी सदक़े का सवाब है। तो अगर इसी तरह जो है उससे मोहब्बत करो ताकि जो है बाहर की तरफ नज़र न जाए, हमारा नज़र भी पाक हो जाए, हमारा दिल भी पाक हो जाए, हमारी हर चीज़ पाक हो जाए। तो इसलिए मुनासिब वक़्त पर जो रिश्ते आए, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हुज़ूर ने फरमाया कि जब रिश्ता आ जाए और मुनासिब रिश्ता हो, हमसरी का हो, उसमें देर नहीं करनी चाहिए, वो रिश्ता दे देनी चाहिए। तो इसी तरह यहाँ फस्तबिकुल खैरात, इसके ज़िमन में ये चीज़ें मैंने बयान फरमाई हैं। और अगली अजीब बात है कि अगली 2 आयतों में अल्लाह ने किबले के इस्तिकबाल का 3 दफ़ा हुक्म दिया। 3 दफ़ा फरमाया कि आप जब भी जहाँ कहीं भी हों आप किबले की तरफ रुख करें। एक जगह फरमाया ये अगली आयत में वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, आप जिस जगह भी निकले आप अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ फेरें। वइन्नहु लल हक़्क़ु मिर रब्बिक, बेशक ये आपके रब की तरफ से हक है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह ताला उन कामों से गाफिल नहीं है जो तुम करते हो। ये एक दफ़ा हुक्म हो गया। दूसरी दफ़ा फिर अल्लाह ने फरमाया वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, आप जहाँ कहीं भी निकलें अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। फिर आगे फिर तीसरी मरतबा अल्लाह ने फरमाया मुसलमानों को, ईमान वालों को मुखातब करके वहैसु मा कुंतुम, आप लोग जिस मकाम पे भी हो फवल्लु वुजूहकुम शतरा, अपने चेहरों को उसी की तरफ फेर लें। अब यहाँ उलमा ने अजीब नुक्ता बयान फरमाया कि अल्लाह किसी चीज़ का बार बार हुक्म नहीं देते, एक हुक्म भी काफ़ी था। तो अल्लाह ने यहाँ इस्तिकबाल किबला का यहाँ इन्हीं 2 आयतों में 3 दफ़ा क्यों हुक्म दिया। तो इसकी मुख्तलिफ तो जिहाद जो है वो उलमा ने की है। बाल फरमाते हैं कि इस्तिकबाल किबला का जो पहला हुक्म है ये उन लोगों के लिए है जो हुदूद हरम के अंदर रहते हैं। अल्लाह ने उनको भी फरमाया कि तुम हरम में रहते हो तुम भी अपना रुख किबले की तरफ कर दो। दूसरा हुक्म उनके लिए है जो मुल्क अरब में अकामत पजीर है, जो अरब के अंदर रहते हैं कि आप भी अपना रुख जो है किबले की तरफ। तीसरा हुक्म सारी दुनिया के लिए है, मशरक से मगरब तक, कि सब दुनिया के लिए हुक्म है कि आपके लिए ये हुक्म है कि तुम जहाँ कहीं भी दुनिया में हो तुम्हारा रुख किबले की तरफ होना चाहिए, जो है मस्जिद हराम की तरफ तुम्हारा रुख होना चाहिए। तो ये गोया के 3 हुक्म 3 मुख्तलिफ लोगों के लिए अल्लाह ने फरमाया। बाद दूसरे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि पहला हुक्म इसलिए दिया गया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी और ख्वाहिश थी कि किबला इब्राहिमी हमारा किबला मुकर्रर हो जाए। तो हुजूर इसी वजह से बार बार आसमान की तरफ देखते थे कि वही आ जाए और ये किबला मुकर्रर हो जाए। जिस तरह पीछे गुजरा है कि अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब हम आपका आसमान की तरफ जो है चेहरे को बार बार पलटना हम देख रहे थे। तो अल्लाह के इस नबी की इस मर्जी और ख्वाहिश की वजह से पहला हुक्म दिया गया। दूसरा हुक्म इसलिए दिया गया कि पिछली किताबों में, पिछली आसमानी किताबों में इसकी पेशन गोइयाँ मौजूद थी कि आखिरी नबी जो है आने वाला है उसको आखिरी किताब दी जाएगी और उसका किबला जो है वो किबला होगा जो किबला इब्राहिमी है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया है। उसकी तस्दीक के लिए ये दूसरा हुक्म दिया गया। फिर तीसरी दफ़ा इस्तिकबाल का हुक्म इसलिए दिया गया कि हो सकता है कुछ लोग इस पर एतराज़ करें, उनको इल्ज़ाम का मौका ही ना मिले, इसलिए फरमाया कि देखो मुसलमानों हमारे किबले की तरफ रुख करो, लिहाजा हमारा दीन सच्चा है। तो अल्लाह ताला के इल्म में था कि ये इनादी और मुतअस्सिब अहले किताब इस किस्म का एतराज़ करेंगे, लिहाजा इनको रफ़ा करने के लिए तीसरा हुक्म दिया। आगे अल्लाह ने फरमा भी दिया
یکون للناس علیکم حجہ، یہ ہم نے اس لیے آپ کو حکم دیے ہیں تاکہ آپ پر لوگوں کا کوئی الزام یا کوئی حجت باقی نہ رہے، کبھی یہ نہ کہنے لگے کہ جب ہمارا قبلہ تسلیم کرتے ہیں تو ہمارا باقی دین کیوں نہیں تسلیم کرتے، ٹھیک ہے، جب ہمارے ابراہیم علیہ السلام کی طرف رخ کرتے ہیں تو باقی دین بھی ماننا چاہیے۔ اس طرح کے اعتراضات یہودی جو ہیں وہ مسلمانوں پر کرنے لگے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ اتمام حجت کے باوجود بھی، یعنی اس طرح کے حکم کے باوجود بھی بعض لوگ حجت بازی کریں گے، بعض نہیں آئیں گے، اس لیے آگے فرمایا الا الذین ظلموا منہم، ان میں سے اہل کتاب میں سے جو ظالم لوگ ہوں گے وہ اپنی بات پر اڑے رہیں گے اور تحویل قبلہ پر بےہودہ قسم کے اعتراض کرتے رہیں گے۔ آپ نے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی، آپ نے جو ہے ان کے اعتراض کی پرواہ نہیں کرنی۔ آگے اللہ نے فرمایا فلا تخشوہم، آپ ان سے خوفزدہ نہ ہو، واخشونی، آپ مجھ سے ڈرے۔ ڈرنے کے لیے جو لائق ذات ہے وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ ہی ایک ذات ہے جس سے ڈرا جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان کے باتوں کی، ان کے اعتراضات کی، ان کے حملوں کی، ان کی کسی چیز کی آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ فلا تخشوہم، آپ ان سے خوفزدہ نہ ہو، واخشونی، آپ مجھ سے ڈریں، مجھ سے خوف کھائیں۔ یہ لوگ محض تعصب کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے حق کو چھپاتے ہیں اور آپ پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، ان کے اعتراضات سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ قبلہ جو ہے یہ تکمیل نعمت ہے، کہ قبلہ مقرر کرنے کی اللہ نے ایک وجہ بتائی، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دوں۔ گویا بیت اللہ کا تقرر یہ نعمت خداوندی کی تکمیل ہے، وہی بیت اللہ شریف جو تمام قبلوں سے افضل ہے اور اللہ جل شانہ کی تجلی اور پوری دنیا کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ وہاں پر آپ اندازہ لگائیں جو عمل کیا جاتا ہے اس عمل کا ثواب، اس عمل کا جو اجر ہے 1,00,000 گنا زیادہ۔ کتنی بڑی عبادت کہ ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اسی لیے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ماننے والوں کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ قبلہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ اسی طرح اللہ آگے آئے گا اگلی آیتوں میں کہ کتاب جو اللہ نے ہمیں دی وہ بھی عظیم نعمت ہے، نبی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا وہ بھی ہمارے لیے عظیم نعمت ہے۔ اسی طرح عبادت خانہ جو اللہ نے ہمیں بیت اللہ عطا فرمایا وہ بھی ہمارے لیے عظیم نعمت اور اللہ کا احسان ہے۔ اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے بے مثال قبلہ مقرر فرمایا ہے، اللہ نے بے مثال کتاب بھی اللہ نے دی ہے اور جامع دین ہمیں عطا فرمایا، کامل دین عطا فرمایا۔ آپ عیسائیوں سے، یہودیوں سے پوچھیں، ان کے دین میں آپ کو ہر بات نہیں ملے گی، صرف چند دعائیں ہیں، چند عبادتیں ہیں۔ ہمارے دین میں معاشرت بھی اور نکاح اور طلاق کے مسائل اور اسی طرح جو ہے تجارت، بازار، یعنی پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک ہر چیز کی تکمیل پورے اس دین کے اندر ہے، ہر چیز کی رہنمائی اس دین کے اندر ہے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے یہاں یہ فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تمہارے اوپر جو ہے اپنے نعمت کی تکمیل کر دوں۔ یہ قبلہ جو ہم نے بیت اللہ جو تمہارا مقرر فرمایا ہے، یہ میری وہ نعمت ہے جو بڑی نعمت ہے جو میں نے آپ کو عطا کی ہے۔ آگے اللہ نے آخری جملے میں فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، قبلہ مقرر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ تم ہدایت پا جائے۔ اصل چیز ہدایت ہے جس کی ہم ہر دعا جو ہے نماز میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دے، یہ سیدھے رستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا لعلکم تہتدون۔ تو اسی طرح سورت کے شروع میں اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے قرآن مجید اس میں کسی قسم کا شک اور تردد کی گنجائش ہی نہیں۔ اور فرمایا ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اس لیے گویا کتاب اللہ بھی ذریعہ ہدایت ہے، یہ کتاب تقویٰ ہے اور عدل و انصاف کرنے والوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ مگر اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا، ان کی رہنمائی جو ہے راہ راست کی طرف نہیں کرتا۔ ظالم جو ہوتا ہے وہ اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ ہاں جو آدمی اس قرآن سے ہدایت پکڑنا چاہے تو اس کے لیے ہدایت کی بہت سی مثالیں، بہت سے احکامات، بہت سی چیزیں جو ہے اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی کو قبلے کو بھی اللہ نے فرمایا ہم نے قبلہ اس لیے مقرر کیا ہے تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرمائے، یا اللہ درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ ہر طرح کا امن
پیدا فرمائیے۔ یا اللہ بد امنی سے، یا اللہ بے حیائی سے، عریانی سے، فحاشی سے اس امت کو محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ پورے ماحول کو صاف فرمائیے، قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ آپ کے بے شمار انعامات ہمارے اوپر ہیں، یا اللہ حضور کی صورت میں، کتاب اللہ شریف کی صورت میں، قبلے کی صورت میں۔ یا اللہ ہم ان احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتے، یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں میں برکت پیدا فرمائیے۔ یا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے ہمیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ جب تک زندگی ہو عزت والی، وقار والی، خیر والی، ایمان والی، فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائیے۔ جب موت آئے تو سعادت والی، شہادت والی موت نصیب فرمائی۔ یا اللہ قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائی۔ پوری دنیا کے نظاموں کو، باطل نظاموں کو توڑ پھوڑ دیجیے، ختم فرمائی۔ یا اللہ اپنے نظام کو، قرآن و سنت کے نظام کو، امن والے نظام کو پوری دنیا میں غالب فرمائی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔